السلام علیکم سامعین، پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی کے زیر اہتمام شائع ہونے والے اخبار جنگ کے معروف کالم نگار جناب ارشاد بھٹی کے کالم اعمال نامہ کے سلسلے کا آج کا کالم پیش خدمت ہے۔ شاید کسی عقل مند کو عقل ہی آ جائے۔ جہاں افتخار عارف سے اداکارہ میرا زیادہ مقبول ہو، جہاں مرد ایک غسل کے بعد پاک جبکہ عورت کو پاکیزگی ثابت کرتے کرتے عمر بیت جائے، جہاں جھوٹ اور غیبت کاروبار ٹھہرے، جہاں پگڑی اچھالنا قابل فخر کارنامہ، جہاں اہل علم کو کوئی پوچھے نہ جبکہ جہلا کو سلام ٹھوکے جائیں، جہاں زیادہ تر لوگ وہ مکھیاں جو پورا تندرست جسم چھوڑ کر زخم ڈھونڈتی پھریں، جہاں گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی ریموٹ سے دروازہ کھولنے والا، رات سونے سے پہلے ناشتے کے لیے انڈے اور ڈبل روٹی لانے والا، بادل دیکھ کر چھتری نکالنے والا، اندھیرا ہونے سے پہلے روشنی کا انتظام کرنے والا، اور جہاں سفر پر جانے سے پہلے گاڑی کی ہوا، پانی اور پیٹرول چیک کرنے والا قبر اور حشر کے بارے میں یہ کہہ کر بات ختم کر دے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، دیکھی جائے گی۔ وہاں کچھ بتانا، کسی کو سمجھانا یا مفت مشورہ دینا کسی بیوقوفی سے کم نہیں، مگر پھر بھی آج یہ بیوقوفی اس لیے کر رہا کہ شاید کسی عقل مند کو عقل آ ہی جائے۔ جب ڈنمارک پاناما لیکس کی دستاویزات 10 لاکھ پاؤنڈ میں صرف اس لیے خرید چکا کہ وہ اپنے ملک کے ٹیکس چوروں کو پکڑ سکے، تب پاناما لیکس پر ہمارا حال یہ کہ نیب کہے یہ اخباری خبر، اس سے ملنا کچھ نہیں، اور ایسی تحقیقات ہمارے دائرہ اختیارات سے باہر۔ اسٹیٹ بینک یہ کہہ کر جان چھڑا لے ہمارے پاس اتنی طاقت کہاں کہ ہم دنیا بھر سے پاکستانیوں کی جائیدادوں کی تفصیلات حاصل کرتے پھریں۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن یہ کہہ کر بریالذمہ ہو جائے کہ جو کمپنیاں ان کے پاس رجسٹرڈ، چونکہ ان کمپنیوں کے اکاؤنٹ سے کوئی لین دین یا پیسہ باہر نہیں بھجوایا گیا، لہٰذا وہ کارروائی سے قاصر، اور پورے ملک کو چکر چڑھا دینے والی ایف آئی اے مسکین لہجے میں بولے پاناما لیک سے ہمارا کیا تعلق، یہ تو نیب یا ایف بی آر کا معاملہ۔ اب ایک طرف بڑوں کے خلاف اپنے اداروں کا یہ حال، جبکہ دوسری طرف بڑوں کی پالیسیوں کی یہ حالت کہ گزرے 3 سالوں میں نواز حکومت نے 24 ارب ڈالر کا قرضہ لے لیا، ایکسپورٹ 4 ارب ڈالر نیچے آ گئی، اور دنیا کے 84 ملکوں سے پاکستان کا تجارتی بیلنس خسارے میں، اور پھر ان لمحوں میں جب امریکہ بھارت کو گود لے چکا، بھارت اور افغانستان ایک ہو چکے، اور جب ایک غیر ملکی ٹی وی چینل یہ سازش بے نقاب کرے کہ امریکی خفیہ ادارے اپنی ایک ایئر بیس پر نقلی حملہ کروا کر اس کا الزام پاکستان پر لگانا چاہتے تھے تاکہ دنیا بھر میں یہ ثابت کیا جا سکے کہ ہر برائی کی جڑ پاکستان، اور یہی چینل بتائے کہ خفیہ طاقتیں پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے۔ اب ایک طرف ہمارے سب دشمن یونائٹڈ، جبکہ دوسری طرف باہم دست و گریباں ہم کتنے ڈیوائیڈڈ، اس پر کیا بات کرنی، یہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ جو قوم اپنے حکمرانوں سے ان کے اثاثوں کا حساب نہیں مانگ سکتی، وہ بھارت سے کشمیر کیا مانگے گی؟ ہسپتالوں میں چھاپوں کے لیے جانے والے جب ہسپتالوں میں علاج کے لیے جائیں گے تب چھاپے مارنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ آئنسٹائن نے کہا کہ میں نے ہر چیز کیلکولیٹ کر لی، حتیٰ کہ اسپیڈ آف لائٹ بھی، مگر میں لوگوں کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی ان کی نفرت کبھی کیلکولیٹ نہ کر پایا۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے کہا میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ بولے اگر سکون چاہتے ہو تو اس جملے سے پہلے میں نکال دو، کیونکہ یہ تکبر کی علامت، پھر جملے سے چاہتا ہوں کاٹ دو، کیونکہ یہ خواہش نفس کی نشانی، یہ کر دو گے تو سکون زندگی بھر تمہارا پیچھا کرے گا۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، زیادتیوں کی نہیں۔ جسے میں کی ہوا لگی پھر اسے نہ دوا لگی نہ دعا لگی۔ بے عمل عالم کی مثال ایسی ہی جیسے اندھے کے ہاتھ میں چراغ۔ جو لوگ فائدے میں کسی کو شریک نہیں کرتے پھر انہیں نقصان بھی اکیلے ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن، لیکن کوئی کان میں زہر گھول دے تو اس کا علاج ناممکن۔ ویسے تو سچ کی بہت ساری تعریف ہیں، مگر سچ کی سب سے سچی تعریف یہی کہ سچ وہی جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنے لگے تو سمجھو تمہارا رب تم سے ناراض، اور جب گناہوں کے بعد بھی تمہیں نعمتیں ملتی رہیں تو سمجھو اللہ رسی دراز کر رہا۔ اسلام کو دنیا کی نظر سے نہ دیکھو، بلکہ دنیا کو اسلام کی نظر سے دیکھو۔ پریشانیوں کی گنتی کا ماہر انسان نہ جانے کیوں نعمتوں کا حساب بھول جاتا ہے۔ ایک بچے کا سمندر میں جوتا کھو گیا، وہ روتے روتے بولا سمندر چور ہے۔ ذرا آگے ایک مچھیرے نے سمندر میں جال پھینکا، اور جب بہت ساری مچھلیاں جال میں آ گئی تو اس نے خوشی سے جھوم کر کہا اے بحر، سخاوت تم سے اور تم سخاوت سے۔ تھوڑا دور ایک نوجوان غوطہ خور نے سمندر میں غوطہ لگایا، اور جب وہ غوطہ اس کا آخری غوطہ ثابت ہوا تو کنارے پر دھاڑے مارتی ماں سمندر کو دیکھ کر چیخی تم قاتل ہو،
اور پھر اس دکھی ماں سے چند قدم آگے جب ایک بڑی لہر ساحل پر بیٹھے بوڑھے کے آگے موتی پھینک گئی تو فرحت جذبات میں بوڑھا چلایا، اے سمندر تو کتنا مہربان۔ بتانے کا مقصد یہی کہ ہر شخص وہی سمجھے یا کہے جو اس کے ساتھ بیتے یا جو کچھ وہ دیکھے یا سنے، اور یہ ضروری نہیں وہ سچ بھی ہو۔ لہٰذا جب کوئی آپ کے بارے میں کچھ ایسا کہہ دے جو آپ میں نہیں تو برا نہ منائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جہاں وہ ہے وہاں سے اسے تم میں وہی کچھ دکھائی دے رہا ہو جو وہ کہہ رہا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا زہر کسے کہتے ہیں؟ بولے ہر وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہو زہر ہے، خواہ وہ قوت، اقتدار، دولت، بھوک، انا، لالچ، سستی، محبت، ہمت، نفرت ہو یا خوف، جو چیز بھی ضرورت سے زیادہ ہوگی وہ ایک دن زہر بن جائے گی۔ سوال ہوا خوف کس شے کا نام؟ جواب آیا غیر متوقع صورتحال کو قبول نہ کرنے کا نام خوف ہے۔ اگر ہم غیر متوقع صورتحال کو قبول کر لیں تو پھر خوف کی بجائے یہ سب کچھ ہمارے لیے ایک ایڈونچر اور ایک مہم ہو جائے گا۔ پوچھا گیا حسد کیا ہے؟ جواب ملا دوسروں کی خیر اور خوبی کو تسلیم نہ کرنا حسد کہلائے، اور اگر ہم دوسروں کی خیر خوبی تسلیم کر لیں تو پھر یہ حسد رشک اور انسپریشن میں ڈھل کر ہمارے آگے بڑھنے کا ذریعہ بن جائے۔ سوال کیا گیا غصہ کس بلا کا نام ہے؟ بزرگ بولے جو امور ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں ان کو تسلیم نہ کرنے کا نام غصہ ہے۔ اگر ہم تسلیم کر لیں تو غصے کی جگہ خود بخود ہی عفو، درگزر اور تحمل جیسے جذبات لے لیں گے۔ پوچھنے والے نے آخری سوال کیا کہ نفرت کسے کہتے ہیں؟ بزرگ مسکرا کر بولے کسی کو جیسا وہ ہے ویسا تسلیم نہ کرنے کا نام نفرت ہے۔ ہاں اگر ہم غیر مشروط طور پر اسے جیسا وہ ہے ویسا ہی تسلیم کر لیں تو نفرت کی جگہ ہمیں اس سے غیر مشروط محبت ہو جائے گی۔ یہ سب تب تک سنیں جب تک بات سمجھ نہ آئے۔ علم یہ کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا، جبکہ حکمت یہ کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا۔ علم کتاب سے نہیں نصیب سے ملتا ہے۔ سورج کے پاس علم نہیں، روشن نصیب ہے۔ ہر عارف عالم ہوتا ہے مگر ضروری نہیں کہ ہر عالم عارف بھی ہو۔ اور یاد رہے کہ ہماری تعلیم علم نہیں، ہماری تعلیم کا تعلق ڈگری سے، جبکہ علم ڈگریوں اور یونیورسٹیوں سے بے نیاز۔ یونیورسٹیوں میں تو اکثر ان کی کتابیں بھی پڑھائی جائیں جو خود کسی یونیورسٹی کے طالب علم نہ تھے۔ اور پھر تعلیم تو ہوتی ہے نوکری کے لیے، نوکری چاہیے حصول رزق اور سماجی مرتبے کے لیے، لیکن علم کا مطلب نوکری کرنا، روٹی کمانا یا حکومت میں آنا نہیں۔ علم تو پہچان ہے، علم تو عرفان ہے، اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ ضرورت کا علم اور شے جبکہ علم کی ضرورت اور شے۔ اور اب آخر میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، ایسا اشارہ بھی حرام کہ جس سے کسی کو رنج ہو۔ اپنا حال دیکھ لیں۔